أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، آخری پارے کی آخری صورتیں ہمارے زیر درس ہیں. یہ تقریباً تمام کی تمام زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی صورتیں ہیں، اگرچہ دو تین صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا مکی ہیں یا مدنی ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ مدنی ہونا اس اعتبار سے کہ کسی خاص موقع پر کسی صحابی نے یہ حوالہ دیا کہ میں نے یہ صورت اس موقع پر، اس واقعے کے موقع پر سنی، تو اس سے گویا کہ یہ بات بھی پوری طرح پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہے تو مکی ہی، لیکن یہ کہ وہ صحابی جو بعد میں ایمان لائے انہوں نے شاید پہلی مرتبہ سنی تھی، جیسا کہ میں نے سورہ زلزال کے بارے میں عرض کیا تھا. اب یہ دو صورتیں جو انشاءاللہ ہمارے زیر مطالعہ آئیں گی، سورہ قارعہ اور سورہ تکاثر. القارعۃ ما القارعہ. قرع یقرع کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے دو چیزوں کا آپس میں ٹکرا کر جو آواز پیدا ہوتی ہے. قرع الباب، کوئی شخص گیا کسی شخص کے گھر کے دروازے کو جا کر کھٹکھٹایا زور سے، تو یہ قرع الباب ہے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. اسی طرح صرف کھٹکھٹانا ہی نہیں بلکہ پوری طرح زور سے کوئی آواز پیدا کرنا کسی شے کو دوسرے پر مار کر. اور یہاں اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ مراد ہے قیامت کا دن. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. سورہ حاقہ ہم نے پڑھی، اس کی پہلی 3 آیات بالکل اسی وزن پر ہیں. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. اور وہاں حاقہ کے معنی کیا ہیں؟ وہ شے جو شدنی ہے، جو ہو کر رہے گی، جو حق ہے، جو یقینی ہے. حق الیقین جسے کہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی صورت کے آخر میں وہ اصطلاح بھی آ جائے گی. تو وہ شے کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو. الحاقہ سب سے بڑی حقیقت.
جیسے کہ والد محترم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ انسان کی انفرادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس پوری کائنات کی سب سے بڑی حقیقت بھی قیامت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو تلپٹ کر دے گا، لپیٹ دے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تو القاریہ ما القاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی، وہ کھٹکھٹا دینے والی، جبکہ بڑے بڑے کرے آپس میں ٹکرائیں گے اور پھر جو دھماکے پیدا ہوں گے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ القاریہ ما القاریہ، وہ قاریہ، وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی، وہ قیامت کی گھڑی، ما القاریہ، کیا ہے وہ؟ اب گویا کہ پہلی 3 آیات میں 3 مرتبہ القاریہ کو ریپیٹ کر دیا گیا، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ یہ کسی شے کی تاکید جسے آپ کہیے کہ آخری حد کو اگر پہنچی ہوئی ہو کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی، تم کیا جانو وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک شے کہ جو واقع ہو کر رہے گی، اس پوری کائنات کی موت ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اب اس دن کا نقشہ قرآن حکیم میں مختلف اعتبارات سے کھینچا گیا، جیسے کہ سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے نا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ وہ جو زلزلہ ہوگا، جو اس الساعہ القیامت کے دن کا زلزلہ، وہ بہت بڑا حادثہ ہوگا، بہت بڑا ایونٹ ہوگا۔ اور یہ نوٹ کیجئے کہ قیامت کے لیے قرآن حکیم میں جو مختلف اصطلاحات استعمال ہوئی، یوم القیامہ اس سے تو مراد ہے ہی قیامت کا دن، الحاقہ جیسے کہ ابھی میں نے حوالہ دیا، سورہ حاقہ پہلی 3 آیات بالکل اسی وزن کے اوپر، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ۔ اسی طرح الصاخہ بھی کہا گیا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ آواز کے جو انسان کو بہرا کر دے گی۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ جو کانوں کو پھوڑ دینے والی آواز ہوگی، الصاخہ۔ الطامہ بھی کہا گیا، یہاں بھی گویا کہ وہی ہولناک واقعہ جو ہونے والا اس قیامت کا، اس روئے ارضی پر۔ اسی طرح غاشیہ کے الفاظ بھی آئے، جو ہر شے کو ڈھانپ لے گی۔ ایک تو ڈھانپنا ہوتا ہے کہ کسی شے کا کسی دوسرے پر حائل ہو، اوپر جو ہے اس کی غالب ہو جانا، اور کی شے ہے کہ وہ اس کی موجودگی میں کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جسے ہم عام طور پر نفخہ اولا کہتے ہیں، جبکہ وہ بڑی ہلاکت اور تباہی اس کائنات پر اللہ تعالیٰ قیامت کی شکل میں، صاخہ کی شکل میں، طامہ کی شکل میں، غاشیہ کی شکل میں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن کے ہو جائیں گے لوگ، فراش اصل میں کہتے ہیں پتنگوں کو۔ اب پتنگوں کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ زمین پر رینگتے بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے پار ان کے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اڑتے بھی ہیں۔ کہیں کی روشنی اگر جل رہی ہے تو اس کے ارد گرد جو ہے جمکٹوں کی شکل میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا، منفوش، جیسے کہ بکھرے ہوئے ہیں۔ قیامت کا نقشہ اسی اعتبار سے آتا ہے، نفسا نفسی کا عالم۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، نہ اپنا ہوش ہوگا، نہ دوسروں کا کوئی خیال ہوگا۔ اس دن بھاگے گا بھائی، جو ہے بھائی سے بھاگے گا، میاں بیوی سے بھاگے گی، ماں کو کوئی خیال نہیں ہوگا کہ اس کا بچہ ہے، کوئی نوزائیدہ ہے، دودھ پلاتا بچہ ہے۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، تو اسی کی ایک جھلک یہ دکھائی گئی جس دن کے لوگ ہوں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، فراش پتنگے اور مبثوث جو بکھرے ہوئے منتشر ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ابھی برسات جب ہوتی ہے تو جو بہت بڑی لائٹ یا کوئی جس کی طرف پتنگے جو ہے لپک رہے ہوتے ہیں، پر تو ان کے ہوتے ہیں، لیکن اس تیزی سے ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں اس روشنی کے گرد جو گویا کہ رقص کر رہے ہیں، کہ ان کے پر جو ہے وہ ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پتنگا نظر نہیں آتا بلکہ اس کی باڈی جو ہے رینگتی ہوئی ایک سونڈی کی شکل میں آپ کو زمین پر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ مشاہدہ اس دور میں بھی تھا لوگوں کا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور قیامت کے دن یہ نقشہ ہوگا کہ لوگ بالکل ان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ،
اور یہ پہاڑ جو تمہیں بڑے جامد نظر آ رہے ہیں، بڑے سالڈ ہیں، تحسبوها جامدۃ وہی تمر مر السحاب، یہ پہاڑ جو بہت وزنی اور بہت بوجھل اور بہت سخت اور ٹھوس نظر آ رہے ہیں، اس دن گرد و غبار کی شکل میں اڑتے نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 28 مئی غالباً 1998 تھا یا کون تھا کہ جس میں وہ واقعہ ہوا تھا کہ جبکہ پاکستان میں جو ایٹامک بلاسٹ کیے گئے تھے، ایک نہیں بلکہ 4 یا 5 کیے گئے تھے، تو جس پہاڑ کے اندر کہیں نیچے اتر کر اس جو ایٹامک جو بھی مواد تھا اس کو پھاڑا گیا، تو اس کے اوپر کا جو پہاڑ ہے وہ بالکل لرز کر گرد و غبار کی شکل میں اڑنے لگا تھا۔ اور اس موقع کی تصاویر جو ہیں پھر ویڈیو کے ذریعے شیئر بھی کی گئی تھی، اور وہ پہاڑ کچھ زرد رنگ کا تھا، تو پوری فضا جو ہے وہ زرد ہو گئی تھی ان ذرات کی وجہ سے جو اس پہاڑ کے جھنجھڑنے کی وجہ سے اس کی سطح سے اٹھے تھے۔ تو قیامت کی گھڑی وہ ہوگی کہ جس دن یہ پہاڑ ہوں گے عہد المنفوش، اہن کہتے ہیں اس اون کو یا اس روئی کے کو جو رنگ برنگی ہو، اور آپ کو معلوم ہے پہاڑ جو ہیں بہت سیاہ رنگ کے پتھر بھی ہوتے ہیں، اس میں بالکل سفید براق قسم کے پہاڑ بھی ہوتے ہیں۔ یہ بہترین آپ کو جو ماربل حاصل ہوتا ہے، بریلینٹ وائٹ قسم کا ماربل، وہ انہی پہاڑوں کو کاٹ کے بنایا جاتا ہے نا، نکالا جاتا ہے۔ تو وہ پہاڑ جب پھٹیں گے اور اس کے بعد اس کو جو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو گویا کہ جو مختلف رنگ موجود ہیں پہاڑوں کے اندر، کوئی سرخ رنگ کا ہے، اونکس کا پتھر کبھی آپ نے دیکھا ہو اور اس کی سیلیں دیکھی ہوں، اور کس قدر خوبصورت اس کے اندر جو ہے وہ منقش قسم کے آپ کو رنگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ پہاڑ کا پتھر ہوتا ہے۔ اور جب یہ ذرات کی شکل میں فضا میں تحلیل ہوں گے تو کیا نقشہ ہوگا، رنگ برنگی گویا کہ اون ہے یا روئی ہے کہ جو دھنکی ہوئی ہے کہ جو آپ کو فضا میں منتشر نظر آ رہی ہے۔ تو عہن کہتے ہیں رنگ برنگی اون یا روئی کو، اور اسی طرح منفوش وہ کہ جس کو دھنک دیا گیا ہو۔ آج تو چونکہ وہ رواج نہیں ہے، لیکن بچپن میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو روئی کو دھنکنے والے ہوتے تھے، وہ ایک بڑا سا چرخہ ان کے کندھے کے اوپر ہوتا تھا لکڑی کا، اور اس کے اندر جو ہے کچھ وہ تاریں سی لگی ہوتی تھی، گھر گھر جا کر وہ آواز دیتے تھے کسی کو اپنے لحافوں کی یا کوئی گدیلے ہیں ان کی روئی کو دھنکانا ہے تو ہماری خدمات حاصل کریں۔ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ روئی جو ہے اس کے جو تار ہوتے تھے ان کو زور زور سے ہلاتے تھے اور روئی کو اس پر رکھتے تھے تو وہ بالکل بکھر کے جو ہے روئی کی طرح جو ہے وہ فضا میں بھی بکھر جاتی تھی اور بالکل ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی تھی، سیپریٹ ہو جاتی تھی۔ اب اس کے لیے مختلف قسم کی شاید مشینیں ایجاد ہو گئی ہوں، اور اب شاید ان کا بھی وجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو کاٹن وول جو اصل میں جس سے رضائی یا لحاف بنا کرتے تھے وہ تو اب ناپید ہے اکثر و بیشتر۔ اب تو سنتھیٹک قسم کے ریشے ہیں کہ جو آپ کو گویا کہ کوئلٹ کی شکل میں یا یہ کہ رضائی یا لحاف کی شکل میں آپ کو اس کے اندر لیئر اس کی نظر آتی ہے، پہلے تو نہیں، پہلے یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں۔ تو کل عہن المنفوش وہ روئی کے جو اس کو دھنک کر اور وہ بالکل ذرات باریک باریک روئی کے جو ریشے ہوتے ہیں اس شکل کے اندر فضا میں منتشر ہو۔ تو یہ پہاڑ جو تمہیں بہت سالڈ نظر آ رہے ہیں اس دن اس طرح ہوں گے گویا کہ دھنکی ہوئی روئی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا تو کس شے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے؟ جس طرح ہر شخص پر موت یقینی ہے، وہ آ کر رہے گی، یہی معاملہ اس کائنات کی موت کا بھی ہے۔ اس کائنات کا بھی ایک اینڈ ہوگا، اس کا ایک اختتام ہے، لیکن اس کے بعد جو زندگی ہوگی وہ ہے اصل زندگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم یقینی علم حاصل ہو جائے تو واقعتاً اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا۔ وہاں جو کرنسی کام آنے والی ہے اعمال صالحہ ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، حق گوئی ہے، حق پر قائم رہنا ہے، صبر اور تحمل سے کام لینا، یہ اس دن کی کرنسی ہے کہ جو وہاں کام آ جائے گی۔ جیسا کہ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا تھا نا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا، اس دنیا میں تو بڑی مال و دولت ہے اور بہت کچھ چھوڑ کر مرا، لیکن آخرت میں جو جب اس کا معاملہ ہوگا اور اس کا محاسبہ کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ کسی کی جو ہے غیبت کی تھی، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیا تھا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، کسی کو بڑا کوئی جو ہے وہ بہتان اس کے اوپر باندھ دیا تھا، کوئی تانا دے دیا تھا۔
تو اس شخص کی تمام نیکیاں جو ہے وہ کہ جن پر اس نے ظلم کیا تھا ان کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی، اور بالآخر اس کی نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی ہو جائے گا، کوئی شے اس کے پاس موجود نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، وہ اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ ہے میری امت کا مفلس۔ تو اس دن کی اصل کرنسی جو ہے، جس شے کی طرف یہاں گویا کہ توجہ دلانا مقصود ہے، وہ یہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس وہ شخص کے جس کے موازین اصل میں جمع ہے موزون کی بھی اور میزان کی بھی۔ موزون اصل میں وہ اعمال ہیں کہ جن کے اندر وزن ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ نیکی کے اعمال ہیں۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جانا، اس کے معنی کیا ہیں کہ نیک اعمال زیادہ ہیں، ان کا وزن زیادہ ہے۔ اپنے ذہن میں کسی ترازو کا اگر ہم نقشہ جو ہے وہ قائم کریں تو اس میں دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک نیکی کا پلڑا ہے، ایک بدی کا پلڑا ہے۔ بہت عام انداز میں جو بات سمجھانے کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے۔ اور دوسرے معنی جو ہیں وہ ترازو کے بھی ہیں، میزان کی جمع موازین یا موزون کی جمع موازین، دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ وزن اس دن ہوگا ہی نیک اعمال کا، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور 9۔ یہ دو آیات ہیں کہ جو میں ابھی آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن جو تول ہوگا، جو وزن ہوگا، وہ ہوگا حق کا۔ حق کیا ہے؟ سچی بات، جو اصل حقیقت ہے۔ اعمال میں وزن ہوگا تو نیک اعمال کا ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو وہ شخص کے جس کے تول یا جس کے وزن یا جس کے اعمال نیکیوں کے بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کے لیے گارنٹی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح سے ہمکنار ہوں گے، کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور وہ لوگ کہ جن کے موازین، جن کے تول، جن کی نیکیاں ہلکی رہ گئیں، ہلکی پڑ گئیں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس دن تباہ و برباد ہو کر رہیں گے۔ اب خسران ان کا مقدر ہے، جہنم کی ابدی آگ ہے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مبتلا کیا، تباہ و برباد کیا۔ اس دنیا کے اعمال وہاں جا کر نتیجہ خیز ہوں گے۔ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، وہ کام جو یہ ہماری آیات کے ساتھ کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، اللہ پر افتراء پردازی کرتے رہے، اور اللہ کی آیات جو نازل کی گئی تھی اس پر عمل کرو، اس کو جھٹلاتے رہے اپنے عمل کے ذریعے۔ ایک قولی تکذیب ہوتی ہے، ایک عملی تکذیب ہوتی ہے۔ یہودیوں نے کبھی تورات کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم تورات کو نہیں مانتے، اس کی تکذیب نہیں کی، لیکن سورہ جمعہ میں جیسا کہ فرمایا گیا انہوں نے تکذیب کی تھی، اور وہ عملی تکذیب کی کہ قرآن کی جو تورات ان کو دی گئی تھی اس کا بڑا ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، اس کو چومنا بھی ہے اور اس کی تلاوت بھی کر لینی ہے، لیکن عمل کے اندر کوئی جھلک جو ہے اس 10 کمانڈمنٹس جو تھے، جو تورات میں اللہ نے نازل کیے تھے، اس کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی۔ تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس وہ کہ جس کے موازین، جس کے اعمال، نیک اعمال کا پلڑا اس دن بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہوں گے اس زندگی میں، اس گزران میں کہ جس سے وہ راضی ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں سے؟ جنت اعدت للمتقین، وہ تو تیار کی گئی ہے اہل تقویٰ کے لیے، متقین کے لیے۔ تو جن کے اعمال کا وزن اس دن زیادہ ہوگا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس دن وہ زندگی انہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے۔ ان نعمتوں کا تصور اس دنیا میں ہم نہیں کر سکتے جو اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور وہ حدیث میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ جنت کی نعمتوں کا جہاں تک معاملہ ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک ہو سکتا ہے۔ ہاں، قرآن حکیم نے الفاظ وہ استعمال کیے ہیں جو اس جنت، اس دنیا کی نعمتوں کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھلوں کا ذکر ہے، انگوروں کا ذکر ہے، اسی طرح کھجور کا ذکر ہے، شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تصور اپنے ذہن میں ہم قائم کر سکتے ہیں، لیکن کیفیت اس دن کیا ہوگی؟
حوض کوثر سے جو مشروب دیا جائے گا اس کے اندر کیا کیفیت اس انسان کو حاصل ہوگی، کیا لذت ہوگی، اور اس دن کی سختیوں کو جس طرح گویا کہ وہ مشروب حوض کوثر جو ہے ان تمام کو کلفتوں کو دور کر دے گا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر سچے امتی کو پلائیں گے۔ اس لیے کہ جہاں احادیث آئی ہیں حوض کوثر پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں وہ تقسیم کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے یہ بھی اصل میں استعارہ اس اعتبار سے ہے، کیا کیفیت اس دن ہوگی ہمارے ذہن میں تو ایک ہی کیفیت آتی ہے، کوئی بڑا سا حوض ہے، اس کے اندر بہت جسے آپ کہیے کہ ذائقے دار بہت خوشبودار پانی موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعداد کتنی ہوگی تمام کو پلا رہے ہوں گے۔ ہلکا سا نقشہ تو انسان اپنے ذہن میں قائم کر لیتا ہے، لیکن وہ کیفیت اس دن کیا ہوگی، تو اس حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں گے حضور سے وہ حوض کوثر جو ہے اس سے پانی حاصل کرنے کے لیے، اور حضور انہیں اپنے سے دور کر دیں گے، تھے امتی۔ جب حضور سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی۔ اب دیکھیں یہ بات جو ہے ہمارے نزدیک اصل میں شاید اتنی اہم نہیں ہے کہ بدعت کی شناخت کتنی ہے، اس لیے کہ اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین مکمل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے بعد جو شے زائد دین کے نام سے شامل کر دی گئی وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی بات جو ایجاد کی جاتی ہے دین میں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا بالآخر انجام کیا ہوگا، وہ جہنم ہے، فی النار، جہنم کی آگ۔ تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ کہ جن کے موازین، جن کی تولیں، جن کے نیک اعمال کا پلڑا اس دن بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہوں گے اس زندگی میں، عاش یعیشو آتا ہے زندگی بسر کرنا، اس دنیا میں بھی تو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں نا، یہاں خوشیاں بھی ہیں، بہت کچھ اللہ کی نعمتیں بھی ہمیں حاصل ہیں، ہم اسے انجوائے بھی کرتے ہیں، پھر کلفتیں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، صدمات بھی ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اس دنیا کی تکالیف، مصائب، بیماریاں، صدمات جھیلتے جھیلتے بالآخر تمہیں اپنے رب کے حضور محاسبے کے لیے کھڑا بھی کر دیا جائے گا۔ تو وہاں کی زندگی کیا ہوگی جس سے وہ بڑے راضی ہوں گے، فی عیشۃ راضیہ۔ واما من خفت موازینہ، اور وہ کہ جن کے موازین اس دن ہلکے رہ گئے۔ موازین اگر ہم خاص طور پر نیکیوں کے پلڑے کو اگر کنسیڈر کریں تو نیکی کا پلڑا ہلکا ہوا، بدی کا بھاری ہو گیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نیکی کا پلڑا بھاری ہے تو بدی کا بھی بھاری ہے، نیکی کا اگر بھاری ہے تو بدی کا اوپر اٹھ جائے گا، بالکل ترازو کی طرح۔ تو جن لوگوں کے اس دن موازین، ان کی تولیں یا ان کے نیک اعمال جو ہیں اس دن کم رہ گئے، خفت، خفیف ہم استعمال کرتے ہیں جس میں وزن نہ ہو، جو ہلکا ہو، تو جن کے وہ پلڑا جو ہے نیکیوں والا وہ ہلکا رہے گا، فَأُمُّهُ ہاویہ، یہاں لفظ نوٹ کیجئے، اصل میں اس کا اصل ترجمہ تو ماں ہے، لیکن کسی شے کی جڑ اور بنیاد، یا یہاں جو ترجمہ کیا گیا ٹھکانہ، فَأُمُّهُ ہاویہ، جس طرح کسی بچے کا ٹھکانہ جو ہے اس کی ماں ہوتی ہے، کہیں سے کوئی خطرہ ہوا، کوئی دھڑکا لگا تو فوراً لپکتا ہے اپنی ماں کی طرف، حالانکہ ماں اگر بیمار ہے، بستر پر پڑی ہوئی ہے، تب بھی جا کر وہ پناہ وہیں حاصل کرے گا، حالانکہ اسے معلوم ہے 3-4 سال کا بچہ ہے اور وہ کوئی دشمن اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ خاص طور پر جو بٹوارہ ہوا تھا بر صغیر کا، تو اس موقع پر کتنی ہی مثالیں ایسی تھیں کہ بچہ جو ہے وہ ماں نے اپنی گود میں جکڑا ہوا ہے اور کسی سکھ کا یا کسی ہندو کی کرپان پڑی ہے، اور پہلے بچے کو قتل کیا اور اس کے بعد ماں کو قتل کر دیا۔ لیکن بچے کو اپنا ملجا و ماوا جسے آپ کہیں گے نا، ٹھکانہ، وہ اپنی ماں کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو فَأُمُّهُ ہاویہ، تو ان کا ٹھکانہ اور ان کی جائے پناہ کہہ لیجئے، ان کا ملجا و ماوا ہاویہ ہوگی۔ ہاویہ، ہوا یہوی آتا ہے کسی شے کو بڑی بلندی سے نیچے گہرائی میں گرا دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ تشبیہ بیان فرمائی تھی کہ ہاویہ کتنی گہری ہوگی
کہ اگر کسی پتھر کو کسی گہرے کنویں میں پھینکا جائے اور وہ 70 سال مسلسل گرتا چلا جائے اور تب بھی اس کی تہ تک نہ پہنچے، تو یہ ہے اصل میں جہنم کی حاویہ، اس کی گہرائی کتنی ہے۔ اور آج ہمیں معلوم ہے کہ ہماری زمین کے پیٹ کے اندر، اس کی گہرائی کے اندر گویا کہ جو لاوا جس طرح ابل رہا ہے، جس قدر شدید ٹیمپریچر وہاں ہے، پتھر پگھل جاتے ہیں، پتھر کو پگھلانے کے لیے کتنی ہیٹ درکار ہوتی ہے، اور لاوا جو نکلتا ہے جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو پتھر جو ہے وہ اس لاوے کی شکل میں بالکل لیکوڈ ہو کر جو بہتے ہوئے چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ٹیمپریچر ہوگا زمین کے پیٹ کے اندر۔ تو حاویہ جہنم کا وہ گڑھا جو بہت گہرا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ویل کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اسی طرح جہنم کی وادیوں کے اندر اور بھی بہت سی کا ذکر موجود ہے۔ تو فَأُمُّهُ حاویہ، یہ بھی گویا کہ جہنم ہی کا کوئی طبقہ ہے یا جہنم ہی کی کوئی وادی ہے جو بہت گہرائی میں ہے، اور وہ گہرائی جو 70 سال تک کسی پتھر کو جو ہے وہ گرتا چلا جائے اور اس کی تہ تک نہ پہنچے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا خبر، تم کیا جانو کہ یہ حاویہ ہے کیا؟ ماہیہ جو ہمارے ہاں ماہیت کہتے ہیں نا، ماہیہ کیا ہے یہ؟ تو یہ جو کہا گیا حاویہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اگرچہ ماہیہ جو ہے میم الف ما اور ہا، اور یہ اصل لفظ یہ ہے، یا جو آخر میں جو ہا لگ گئی اسے ہائے سکتا کہتے ہیں، یہ وزن پورا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس کے جو بھی قوافی ہے، جو ردیف ہیں، اس کے اندر بھی ایک خاص وزن ہے، اس میں حسن بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن قرار دیا اسی بنیاد پر کہ اس کے اندر جو ایک رعنائی، جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے، جو اس کے اندر جو ایک صوتی ہم آہنگی ہے، ہر ایک یا دو آیات کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سے اس حسن کے اندر اور مزید اضافہ بھی ہو گیا۔ تو وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اس حاویہ کی ماہیت کیا ہے، وہ ہے کیا؟ نارٌ حامیہ، حمیہ یحمؤ، یہ مادہ آتا ہے کسی شے کے بھڑکنے کے لیے، یا پانی میں جب ابال آ رہا ہوتا تو ابلتا ہوا پانی، تو وہ آگ کے جو بھڑک رہی ہے، جو جوش مار رہی ہے، ایک آگ تو وہ ہے نا کہ سمپل آپ کو نظر آ رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، آگ جلی ہوئی ہے، ایک وہ ہے کہ اس کے اندر جوش کی کیفیت، مزید اضافہ ہو رہا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ ہوگا جس کے اوزان کم رہ گئے، جس کا تول کم رہ گیا، جس کی نیکیاں کم ہوئیں اور بدیاں جو ہیں وہ زیادہ غالب ہوئیں، زیادہ وزنی ہوئیں، تو ان کا ٹھکانہ ہوگی حاویہ۔ اور تم کیا جانو وہ حاویہ ہے کیا؟ وہ آگ ہے جسے کہا گیا نار اللہ الموقدہ، اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے، غالباً سورہ ہمزہ کے آخر میں آتا ہے، یا سورہ تکاثر کے سورہ ہمزہ کے آخر میں۔ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس آگ کو اب اس دنیا کی آگ پر قیاس نہ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دنیا کی آگ کو 70 سال یا 700 سال تک بھڑکایا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 700 سال بھڑکایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اور پھر 700 سال مزید بھڑکایا گیا تو اب اس کا جو ہے نیلا رنگ ہو گیا، جو بھی ہوا۔ تو گویا کہ دنیا کی آگ کو اتنا زیادہ گنا آپ اس کے اندر شدت پیدا کر دیں تو وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو فَأُمُّهُ حاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ، اور تم کیا جانو وہ اس کی ماہیت ہے کیا اس حاویہ کی؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جہنم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الف لام ہا اور یا الہا، یہ مادہ آتا ہے غفلت کے لیے۔ الہاکم، تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا، التکاثر، تکاثر نے۔ تکاثر اصل میں کثرت سے نکلا، اور کثرت ہمارے ہاں کاف سا اور را، یہ کثرت اسی سے بنا، کسی شے کی زیادتی ہونی، کسی شے کا بہت زیادہ بڑھ جانا۔ تو یہ تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا، کس شے سے غافل کیا اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب اس کا تم فیصلہ خود کرو کہ کس شے سے تم غافل ہو گئے۔
اپنی اصل زندگی سے غافل ہوئے، خدا سے غافل ہوئے، موت سے غافل ہوئے، قبر یاد نہیں رہی، اور سب سے بڑھ کر جو ابدی زندگی ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی کہ وہاں محاسبہ بھی ہوگا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا تکاثر نے۔ اب یہ باب تفاعل ہے اور اس کے اندر مادہ ہوتا ہے کہ کسی شے سے آگے بڑھنا، دوسرے کو پیچھے چھوڑ جانا۔ تو کثرت کی طلب میں آگے بڑھنا، اب اگر انسان کا ٹارگٹ اور ہدف صرف دنیا کی زندگی، یہاں کا مال و دولت، یہی اپنی جائیداد میں اور حل میں مزید اور اضافہ ہوتا چلا جائے، اگر یہی بن کر رہ جائے اور وہ سب سے آگے نکلنا چاہے، جسے مسابقت کہتے ہیں نا، مسابقت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے، لیکن ہماری مسابقت کیا ہے؟ مال کی طرف، دنیاوی آسائشوں کی طرف۔ صرف دنیا فوکس ہوگی تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا۔ اسی مسابقت کو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء، ہمارے دین نے آ کر اس کو چینلائز کیا ہے۔ مسابقت موجود ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، ہر انسان میں ہے، لیکن تمہارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی مغفرت اور جنت کا حصول۔ اللہم انی اعوذ بک من سخطک والنار، اے پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں تیرے غیظ و غضب سے بھی اور جہنم کی آگ سے بھی۔ وَأَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، طالب ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور جنت مجھے اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کی رضا کا سب سے بڑا سمبل کیا ہوگا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دے گا، جنت کی نعمتوں سے وہ بہرہ مند ہوں گے۔ تو الہاکم التکاثر، تو تکاثر جو ہے کثرت، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، اور دوسری ڈگری اس حاصل کرنے میں دوسرے کو پیچھے چھوڑ لانا، مسابقت کرنا، آگے بڑھنا۔ لیکن یہی تکاثر جو ہے اگر ہو جائے، اس کثرت کی وجہ سے غرور، گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو جائے، اور انسان کا اپنا کچھ بڑا ہونے کا احساس اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے، تو یہ تباہی اور ہلاکت ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہ جو تکاثر ہے اس نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، نہ اپنی موت یاد رہی، نہ اپنی قبر یاد رہی۔ انسان قبرستان جاتا ہے، اپنے قریب ترین کے عزیز کو جو ہے زمین کے اندر دفن کر کے واپس آ جاتا ہے، کچھ گھڑیوں کے لیے اس کے اوپر کچھ جذبات کے اندر کوئی ارتعاش پیدا ہوتا ہوگا تو ہوتا ہوگا، ورنہ عین اسی موقع کے اوپر جبکہ تدفین جاری ہے، آپ کو بہت سے لوگ وہاں کھڑے ہوئے جو ہنسی مذاق کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، خوش گپیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بزنس کو اور آگے سے آگے کیسے جو ہے بڑھائے اس کے بارے میں مشورے ہو رہے ہوتے ہیں عین اس موقع پر۔ اور اصل وجہ کیا ہے؟ بیماری کیا ہے کہ انسان بھول گیا، یہ کثرت کی طلب نے اسے اندھا کر کے رکھ دیا، نہ اسے اپنی قبر یاد ہے، نہ موت یاد ہے، اور نہ مرنے کے بعد کی زندگی اسے یاد ہے۔ حتی زرتم المقابر، زرتم جسے ہم زیارت کہتے ہیں نا، یہاں تک کہ تم نے اپنے قبروں کی زیارت کر لی، پہنچا دیے گئے وہاں۔ آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن وہ شخص جس کا جسد جو ہے اس وقت موجود ہوتا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا نا کہ انسان جب اپنی قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو ساتھ چلنے والی چیزوں میں تین چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ایک حسب نسب ہے، اس کا جسم ہے، اس کی مادی جو بھی تعلقات تھے، مال ہے، مال و دولت ہے۔ دو چیزیں جو ہیں وہ تو واپس آ جاتی ہیں، اس کا عزت و قارب اسے دفنا کر واپس آ گئے، مال میں سے کوئی شے اس کے ہاتھ پلے نہیں آیا، اس دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا، اربوں خربوں موجود ہیں لیکن کس کام کے؟ ہاں ایک چیز ساتھ جاتی ہے کہ جو پھر نہ صرف یہ کہ اس کی قبر میں یا تو اس کے لیے گویا کہ بڑی رحمت بن کر اس کے اعمال، اس کی سیرت، اس کا کردار، جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہی اعمال ہیں، یہی سیرت و کردار ہے جو بالآخر اسے جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اصل جیسے آپ کہیے المیہ کیا ہے کہ یہ کثرت کی طلب نے تمہیں بالکل اندھا کر دیا اور تم غافل ہو گئے، یہاں تک کہ تمہیں مقابر، اگرچہ قبر کی جمع قبور بھی آتی ہے، اسی طرح مقابر بھی ہے،
کہ تمہیں تمہاری قبروں تک پہنچا دیا گیا، تم نے اپنی قبروں کو دیکھ لیا، اگرچہ آنکھیں بند ہیں لیکن انسان کو کیا، جب اللہ تو قادر ہے نا. اگر عذاب قبر ہے یا قبر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے گویا کہ جنت کی کوئی کھڑکی کھول دی گئی ہے، یہ بھی تو کیفیت ہے نا، احادیث صحیحہ سے ہم پر واضح ہوتی ہے. تو یہ شعور غالباً اللہ لوٹا دیتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے. اور وہ جو مردہ کہیں قبر کے اندر موجود ہے، وہ اپنے اعزاء و اقارب کو وہاں سے جاتے ہوئے جو قدم کی چاپیں ہیں وہ بھی سن رہا ہوتا ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں تک پہنچا دیے گئے. کلا، ہرگز نہیں. سوف تعلم، کلا آتا ہے گویا کہ یقینی، ہرگز نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سوف تعلمون، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. آج تو دنیا کے مزے لے رہے ہو، انجوائے کر رہے ہو، یہاں کی انٹرٹینمنٹس ہیں کہ جس سے حظ نفس حاصل کر رہے ہو. یہاں کا کھانا پینا بھی ہے، پھر انسان کے اندر جو شہوت ہے اس کے بھی پورے جو ہے جسے آپ کہیے کہ خوابو، جسے بالکل ضل ضلالم بعیدہ والی بات، وہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب معلوم ہو جائے گا. جو خبریں تم تک پہنچائی گئی تھیں اللہ کے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، وہ ہر شے بالکل حقیقت بن کر سامنے آ جائے گی. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم جان لو گے. کلا سوف تعلمون، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. کسی انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ موت کب آ جائے. بالکل جوانی جو ہے جب نصف النہار پر ہوتی ہے، اچانک آپ کو میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے کوئی اطلاع مل جاتی ہے کہ آپ کے فلاں دوست جو تھے ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، موقع پر ہلاک ہو گئے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوا. اور کتنی ہی مثالیں ایسی کہ کوئی شخص ہے آ کر ابھی تھکا ہارا گھر آیا ہے، آ کر ذرا وہ کسی کرسی پر بیٹھا ہے، ٹیک لگائی، بیوی سے یا بیٹی سے کہا ذرا پانی لاؤ. حال ہی میں ایک واقعہ ہوا، اس میں بالکل یہی بات. جتنی دیر لگتی ہے اس بچی کو یا اس کی بیوی کو فریج سے لا کر ٹھنڈا پانی اس تک پہنچانے میں، اتنی دیر میں روح قبض کر لی گئی. اب جب واپس پہنچے ہیں تو معلوم ہوا ہاتھ میں گلاس ہے اور بیٹی یا بیوی جو ہے کھڑی ہوئی منتظر ہے، وہ آواز دے رہی ہے. تو معلوم ہوا اب تو وہاں ابو جان یا جو بھی تھے یا شوہر جو تھے وہ موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ ان کا صرف جسد خاکی موجود ہے، کچھ نہیں. ان قریب معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، اس میں پھر تاکید مزید ہے، اور پھر تم جان لو گے خوب اچھی طرح. سب سے بڑی حقیقت تو موت ہے نا، موت کو تو فیس کرنا ہے. آج تمہیں موت اپنے سے بہت دور نظر آ رہی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، سورہ جمعہ میں فرمایا گیا، اے نبی کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو، اس کے تصور ہی کو جھٹک دیتے ہو، فانہ ملاقیکم، یقیناً وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی. اور اس میں ایڈ کر لیجئے، اور اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے کہ 80 برس کی عمر میں آئے گی وہ موت، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب معلوم ہو جائے گا، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم جان لو اس حقیقت کو، موت کو، یقین کے علم کے ساتھ. ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے موت یقینی ہے، لیکن یقینی ہونے کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے ہماری زندگیوں کے اوپر، اگر واقعتاً یقین ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا جب بھی نماز پڑھو تو یوں سمجھ کر پڑھا کرو کہ شاید یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. یہ تصور یقین کی حد تک اگر انسان کو حاصل ہو تو جو خشوع و خضوع اس کے اندر پیدا ہوگا اس نماز میں، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کسی شخص کے لیے فرض کیجئے کہ حکم صادر ہو گیا پھانسی دی جائے، اور اگلے دن صبح کاذب کا وقت جو ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے عام طور پر یہ کام کیا جاتا ہے، اس سے جو ہے پھانسی کے پھندے پر اب لٹکایا جانا ہے کہ اسے کہا جائے بھئی آخری خواہش پوری کر لو. وہ کہتا ہے مجھے 2 رکعتیں نفل ادا کرنے دیں. تو جو خشوع و خضوع اس شخص کے اس وقت کی 2 رکعت کے نفل کے اندر ہوگا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کصلاۃ المودع، ایسی نماز گویا کہ جو اس شخص کی نماز ہو کہ جس کا وداع ہونے والا ہے، جو اس کی زندگی کی آخری نماز ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم جان لو اس بات کو، علم الیقین، وہ یقین والے علم کے ساتھ. یہ 3 درجے ہیں، علم الیقین بھی ہے، پھر عین الیقین آئے گا، اور پھر حق الیقین ہے جو سورہ واقعہ کے آخر میں آیا، ان ھذا لہو حق الیقین،
فسبح بسم ربک العظیم۔ یہ علم الیقین جو ہے وہ کسی شے کا علم میں آ جانا، اس کی بنیاد پر جو یقین پیدا ہوتا ہے، یہ گویا کہ وہ درجہ ہے جو علم کی بنیاد پر آپ کے سامنے آیا، اور کسی شے کو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، یہ عین الیقین حاصل ہو گیا، جس کی عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ آپ کہیں جنگل میں جا رہے ہیں، آپ نے کہیں سے دھواں اٹھتا دیکھا، آپ کو معلوم ہوا کہ وہ دھواں اٹھ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی آبادی ہے، کوئی گھر ہے، کوئی جھونپڑی ہے جہاں کسی شخص نے آگ سلگائی ہوئی ہے، آپ کا علم میں تو آ گیا، آپ نے دیکھ لیا۔ اب وہاں پہنچ کر جب آپ نے دیکھا کہ واقعتاً وہ ایک جھونپڑی ہے کہ جہاں کوئی بڑھیا بیٹھی ہے، کوئی شخص ہے جس نے آگ روشن کی ہے، یہ عین الیقین آپ کو حاصل ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا، اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر لیا۔ اور حق الیقین پھر وہ آخری یقین کا درجہ ہے۔ سورہ واقعہ میں جو الفاظ استعمال کیے، ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم، اصحاب الیمین کا ذکر بھی ہوا ہے، مقربین کا ذکر بھی ہو گیا، یہ دونوں تو وہ ہیں نا جو بہرحال جنت تک اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے گا۔ پھر اصحاب الشمال کا ذکر بھی ہو گیا، وہ کہ جو بدکار تھے، فاسق و فاجر تھے، کہنے کو مسلمان تھے، ان کا ذکر بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، جہنم کا ذکر کیا گیا ہے، جنت کے درجات کا ذکر کیا گیا، وہ درجات جو مقربین کو حاصل ہوں گے، وہ درجات جو اصحاب الیمین کو حاصل ہوں گے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ أَصْحَابُ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم۔ جو حقیقتیں قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہیں وہ حق الیقین والی حقیقتیں ہیں۔ اسی طرح موت کے بارے میں کہا گیا، حتی یأتیک الیقین، موت بھی وہ حقیقت ہے جو حق الیقین والی ہے، لیکن اس کا حق الیقین ہونا اس شخص کو پر واضح ہوگا جو اس کرب سے اور موت کے جو لمحات ہیں اس سے گزر رہا ہو۔ اب معلوم ہوگا کہ وہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے تھے، اب اس کے شکنجے میں تم جکڑے جا رہے ہو، تمہارے جسم سے روح جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے۔ تو کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں وہ یقینی علم حاصل ہو جائے۔ لترون الجحیم، اور لازماً تمہیں دیکھنا ہے اس جہنم کو، وہ بھڑکتی ہوئی آگ، جس کے لیے ہم نے نار حامیہ، وہ حاویہ کہ جس کے اندر جہنم کی جوش مارتی ہوئی آگ ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، تمہیں اس کو دیکھنا ہے، فیس کرنا ہے۔ اہل جنت کو بھی جہنم دکھا ضرور دی جائے گی، وہ جو کہا گیا نا کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سورہ آل عمران کی آیت جو ہے اس میں پہلے موت کا ذکر کیا گیا ہے، کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہر جان کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، آگ کا مشاہدہ کرا دیا گیا تھا، اس سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو یہ ہیں وہ لوگ جو کامیابی کی معراج کو پہنچ گئے۔ گویا کہ اصل شے کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو جہنم سے بچایا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اس جہنم کو تو تم دیکھو گے لازماً اپنی نگاہوں سے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، وہ دوسری ڈگری آ گئی نا۔ ابھی طرف تک تو صرف یہ علم الیقین کے جہنم ہے، جی ٹھیک ہے مانتے ہیں، ہوگی، اس کا نقشہ قرآن میں کھینچا گیا، وہ آگ ہے جو جوش مارتی ہوگی، ابلتی ہوئی ہوگی، بھڑکتی ہوئی ہوگی، لیکن جب اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھ لو گے تو معلوم ہوگا۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اس دن تو گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری آنکھوں کے ذریعے اس کا مشاہدہ کرا دے گا، دیکھ لو گے اس کو اپنی آنکھوں سے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ وہ سوال و جواب ہیں جو اب وہاں ہوں گے میدان حشر میں۔ جہنم بھی دکھا دی گئی، اہل جنت کو جنت کا مشاہدہ بھی کرا دیا گیا، وہ پل صراط کا ایک تصور بھی ہمارے احادیث میں، اگرچہ وہ پل صراط کا الفاظ تو اس طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال کوئی ایک ایسا سخت مرحلہ ہے جس پر سے ہر شخص کو گزارا جائے گا، جس کی سیرت و کردار اس رنگ میں رنگے ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ کامیابی سے اس مشکل مرحلے کو آسانی سے عبور کر لیں گے۔
ورنہ بقیہ جو ہے وہی ڈگمگا کر جو ہے نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگے اس میں جو ہے اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ تمام نقشے قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ سورہ حدید کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ تو وہی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ وہ جہنم اسے اپنی نگاہوں سے تم دیکھ لو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر وہاں سوال جواب ہو کر رہے گا جو نعمتیں اللہ نے تمہیں اس دنیا میں عطا کی تھی۔ ہم تو اصل میں مال و دولت کو نعمت سمجھتے ہیں، صحت کو نعمت سمجھتے ہیں، یقیناً یہ نعمتیں ہیں، لیکن یہ تمام نعمتیں ہیں اگر ہدایت پر ہو، ورنہ یہی روپیہ پیسہ ہے جو آپ کو ضلالت اور گمراہی اور فسق و فجور کے اندر ملوث کر کے رکھ دے گا، لتھیڑ دے گا آپ کو۔ یہ روپے پیسے کی بہتات ہوتی ہے نا، انسان کو نظر نہیں آتا کہاں خرچ کروں، عیاشیوں میں، علل تللوں میں، غلط کاموں میں اسے صرف کرتا ہے۔ تو ثم لتسألن، یہاں وہ سوال و جواب جو ایک حدیث میں بیان کیا گیا نا کہ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن بنی آدم میں سے کسی کے قدم جو ہے وہ عدالت خداوندی کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اسے 5 سوالوں کے جواب حاصل نہ کر دیے جائیں۔ وہ عمر جو ہم نے دی تھی وہ کہاں گل آئی؟ عمر کے ساتھ صحت بھی تھی، نعمتیں بھی، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھئے جن سے یہ نعمت سلب کر لی جائے۔ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے جس سے آپ چلتے پھرتے ہیں، ذرا کسی ایسے شخص کو جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ذرا آپ تصور کیجئے۔ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں روپے پیسے کو، جو بھی یہاں کی نعمتیں ہیں بس وہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں، یہ جو مہلت دی تھی زندگی، اور خاص طور پر جوانی کا دور، ایک بچپنا ہے، ایک لڑکپن ہے، کھیل کود میں گزر گیا، لیکن جب بالغ ہو گئے، شعوری زندگی کے اندر قدم رکھا، تو اس کے بعد تو ایک ایک چیز کی جو ہے وہ پرسش ہو کر رہے گی۔ پھر جو سب سے بڑا ہدف اور ٹارگٹ بن جاتا ہے کمائی، حل من مزید، اور آ جائے اور آ جائے۔ عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ جو روپیہ پیسہ مال و دولت حاصل کیا تھا کن ذرائع سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ عمر کے بارے میں 2 سوال، پوری عمر اور خاص طور پر جوانی کا پیریڈ، جبکہ بڑی امنگیں، آرزویں، بڑے جوان تھے، بڑی پلاننگز کر رہے تھے، اپنے کاروبار تجارت کو اور بڑھانے کے لیے بڑے منصوبے جو ہے بنا رہے تھے، وہ خاص طور پر وہ دور۔ اور 2 سوال جو ہے مال کے بارے میں، کن ذرائع سے حاصل کیا اور خرچ کیا کیا۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں سے حاصل کیا تھا؟ کوئی ڈاکے مارے تھے، کسی پر ظلم کیا تھا، کوئی حرام خوری کی تھی، کوئی رشوتیں لی تھی، یا خالص قناعت کی تھی اپنے حلال کے مال پر؟ یہ سوال جواب ہے جس سے گزرنا ہے۔ اور پھر جو علم حاصل ہوا اس پر پھر عمل کتنا کیا، آخری سوال، سب سے مشکل۔ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر یہ علم ہر انسان کے اندر رکھ دیا، معلوم ہے اسے۔ کوئی غلط کام کرے گا تو ضمیر اندر سے کچوکے لگائے گا، جسے ہم ضمیر کی چبھن کہتے ہیں نا۔ اسی طرح کسی نے نیک کام کیا ہے تو ضمیر کے اندر، انسان کے اندر ایک اطمینان، انبساط کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو جو علم حاصل کیا تھا اسے عمل اس پر کتنا، وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم حاصل ہوا اس پر عمل کتنا کیا۔ اسی طرح بڑا خوبصورت واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلے تو قریبی حضرت ابوبکر موجود تھے۔ حضور جو ہے ان پر بھی کئی دن کا فاقہ تھا، اس لیے کہ حدیث کے آخر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے خود فرمایا۔ حضرت ابوبکر کے گھر میں بھی کئی دن سے چولہا جو ہے وہ روشن نہیں ہوا تھا۔ اس طرح آگے بڑھے تو حضرت عمر سے بھی ملاقات ہوئی، ان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اب دیکھیے یہ وہ جسے آپ کہیے نا، ہمارے ہاں آج کل بہت چلتا ہے کہ یہ جو ہے لائف سٹائل کیا ہے کسی شخص کا، کیا عیاشیاں کر رہا ہے، کیا سہولتیں ہیں، کیسی گاڑیاں ہیں، کیسا بنگلہ ہے، کیسے جو ہے وسیع و عریض اس کا لان ہے۔ ایک صحابہ کرام کا معیار زندگی، کئی دن کا فاقہ۔ ایک انصاری کے باغ میں پہنچے، ابو الحیثم ان کا نام آتا ہے۔ جیسے ہی حضور وہاں پہنچے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے یہ دونوں حضرات بھی موجود تھے، تو ان کی تو گویا کہ عید ہو گئی کہ حضور خود تشریف لائے ان کے باغ میں، فوراً بٹھایا، ان کے لیے کوئی مسند لگائی، ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پیش کیا، کھجور، تازہ کھجوروں کے خوشے لا کر پیش کیے، اور اس کے بعد کسی بکری کو یا کسی بھیڑ کو ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے فوری طور پر، جسے آپ کہیے کہ آگ پر اس کو روسٹ کر کے وہ پیش کر دیا۔
حضور نے خود بھی کھایا، آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے بھی کھایا، اور پھر آپ نے فرمایا یہ ہیں وہ نعمتیں جن کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ یہ کھا کر جو توانائی حاصل ہوئی تھی، جو صحت تمہیں میسر آئی، اسے لگایا کن کاموں میں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، تو جو بہرحال جیسے آپ کہیے کہ ایک وہ خوشی کی کیفیت انہیں ہوئی، تو انہوں نے حضور کو اپنے گھر میں بٹھایا ہے، ان کے لیے جو ہے تواضع کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر بھی حضور نے ہی فرمایا، اور یہ آیت پڑھی حضور نے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اے جابر، یہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تمہارے اللہ تعالیٰ تمہاری پرسش کرے گا، سوال کرے گا۔ تو ہمیں خاص طور پر اس اعتبار سے اپنا یقیناً جائزہ لینا چاہیے کہ جو نعمتیں ہمیں بن مانگے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اول تو ان کا نعمت ہونے کا احساس، صرف مادی نعمتوں کی بات نہیں کر رہا۔ اگر اللہ نے کوئی عقل و شعور دیا ہے، کوئی ذہانت دی ہے، روپیہ پیسہ بھی ٹھیک ہے، اسی ذہانت کے بلبوتے پر آپ نے کمایا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں اور جن کے بارے میں لازماً سوال ہو کر رہے گا، اور ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے ان سوالات کے لیے جن کا ذکر فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔